الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلے جمعہ مبارک کے اندر آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق انسان کے اوپر رکھا ہے کہ والدین کو راضی کر دیا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اگر والدین کو ناراض کیا تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے صاف الفاظ میں فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ والدین کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ اگر والدین راضی نہیں ہوں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے کی کڑی کے اندر اللہ نے اور بھی کئی ایسے رشتے بیان کیے کہ جن کے ساتھ انسان کو اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ انہی رشتوں میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ صلہ رحمی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی کسی کے ساتھ بھی آپ کی کوئی بھی کڑی ملتی ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ رشتہ ہے۔ اس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رشتہ داری کو جوڑا میں اسی کل قیامت والے دن اپنی رحمت کے ساتھ جوڑوں گا، اور جس نے رشتہ داری کو کاٹ دیا توڑ دیا میں اللہ اسے قیامت والے دن اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا۔ یہ معاملہ کس کا ہے؟ رشتہ داری کا ہے۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ نے رشتہ داریاں بنائی تو یہ چمٹ گئی اللہ کے عرش کے ساتھ، رشتہ داری صلہ رحمی یہ چمٹ گئی کس کے ساتھ؟ عرش کے ساتھ، اور رونے لگی۔ اللہ نے فرمایا چپ ہو جا، کیا تو راضی نہیں؟ جو تجھے جوڑے میں اسے اپنے ساتھ جوڑوں، جو تجھے توڑ دے میں اسے اپنے آپ سے کاٹ دوں، یعنی اپنی رحمت سے جدا کر دوں۔ یہ معاملہ کس کا ہے؟ رشتہ داری کا ہے۔ اب رشتہ داری بھی ایک طرف اور جو آپ کے سگے رشتے ہیں وہ بھی ایک طرف، اور ایک ہے اجنبیوں کے ساتھ تعلقات، یعنی ایک آدمی ہے آپ نہ اسے پہچانتے ہیں نہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کیسے رکھنا ہے۔ تو پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، وہ کیا ہے کہ ہم نے
ان سارے تعلقات سے بڑھ کر ایک تعلق کو دیکھنا ہے۔ وہ تعلق کون سا ہے؟ وہ کلمے کا تعلق ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے۔ یہ تعلق کس سے بڑھ کر ہے؟ یہ تعلق والد سے بڑھ کر، تمام کے تمام چیزوں سے بڑھ کر اس تعلق کو آگے رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کے تعلق کو نہیں دیکھا، بلکہ کس کے تعلق کو دیکھا؟ لا الہ الا اللہ کے تعلق کو دیکھ کر والد کو چھوڑ دیا۔ یہ تعلق ہمارا کیا ہے؟ سب سے زیادہ مقدم ہے، اس تعلق کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اچھا، اب ان لوگوں میں سے دوستی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ یعنی ان تمام کے تمام لوگوں میں اپنے رشتہ دار، اجنبی، ان سارے کے ساروں میں دوستی ہم نے کس کے ساتھ کرنی اور کس کے ساتھ نہیں کرنی؟ یاد رکھ لیں، اللہ نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، اللہ نے ہر چیز کو بیان کیا ہے کہ لوگوں کون تمہارا دوست ہے اور کون تمہارا دشمن ہے۔ اور جس انسان کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں، وہ دنیا کا کم عقل انسان ہے۔ جس آدمی کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کہ کون میرا اپنا ہے، دوست ہے، اور کون میرا دشمن ہے اور مجھے نقصان پہنچانے والا ہے، وہ آدمی کون ہے؟ وہ آدمی کم عقل ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام اور قرآن کے اندر اللہ نے بارہا کئی جگہ پر اس بات کو بیان کیا کہ لوگوں اپنے دوستوں کو پہچانو اور اپنے دشمنوں کو پہچانو۔ دوستوں میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دوستی کس سے کرو کہ جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے، اس انسان سے دوستی لگاؤ، اور جو کوئی تمہیں جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف لے کر جائے اس سے بچ جاؤ۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ایک قاعدہ بتا دیا امت کو، جو کوئی اس قاعدے کے اوپر چلے گا اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اللہ کبھی اسے رسوا نہیں کرے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، کہ جو کوئی کسی کے ساتھ محبت کرے اللہ کے واسطے کرے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا حکم ہے، میں اس کے ساتھ محبت کر رہا ہوں۔ اور فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے دشمنی کرے، کسی سے نفرت کرے، کس کے لیے کرے؟ اللہ کی ذات کے لیے کرے۔ کیوں؟ اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، کافر ہے، منافق ہے، دہریہ ہے، اس لیے میں اس سے نفرت کر رہا ہوں۔ فرمایا جس کسی کے اندر یہ دو چیزیں آ گئی، اور تیسری چیز وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو اگر کچھ دے رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے دیں، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی سے کچھ چیز روکتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے روکیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے روکیں۔ فرمایا جس کے اندر یہ والی چیزیں پیدا ہو گئی، خصلتیں پیدا ہو گئی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فقد استکمل الایمان، یہ مومن ہے۔ اور مومن کی جو شکل محمد الرسول اللہ نے دکھلائی لوگوں کو، وہ کون سی شکل ہے کہ جس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ جو بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، پھر آپ مومن ہیں۔ اور اپنے اغراض و مقاصد، یعنی اپنی غرض کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کسی کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ وہ انسان مومن نہیں، وہ انسان منافق ہے، منافق کہ جو اپنے غرض کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ منافقین کی علامات میں سے ہے۔ منافقوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر صف کے اندر نماز پڑھی، صدقات دیتے رہے، ہر قسم کے معاملے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی تاکہ ہم قتل نہ ہو جائیں، اور دنیا کے جو معاملے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں وہی معاملے ہمارے ساتھ بھی ہوں۔ اپنے آپ کو سفید کرنے کے لیے کلمہ انہوں نے پڑھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
کہ اللہ ان منافقوں کو جہنم کے نچلے درجے کے اندر لے کر جائے گا. کافروں سے بھی یہ لوگ نیچے ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے اغراض و مقاصد کے لیے محمد الرسول اللہ کو استعمال کیا. کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار ہے، یعنی اتنا بڑا آدمی تھا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. محمد الرسول اللہ جب آتے واعظ و نصیحت کے لیے تو پہلے اٹھ کر محمد الرسول اللہ کی تعریفیں کرتا کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کو واعظ و نصیحت کریں گی، ان کے واعظ و نصیحت کو غور سے سنو. ہر بات وہ کرتا تھا، پیش پیش ہر کام کے اندر ہوتا تھا. لیکن کیا جب دنیا سے رخصت ہوا تو کلمہ اور ایمان نصیب اسے نہیں ہوا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے اس نے کسی استعمال کیا؟ دین کو اور محمد الرسول اللہ کو استعمال کیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو اپنی غرض اور مقصد کے لیے استعمال مت کریں. جب کسی کو اپنی غرض اور مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو یاد رکھ لیں منافقین کے ایک صفت ہمارے اندر بھی آ گئی. تو انسان کے ماتھے کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ منافق ہے. محمد رسول اللہ کے زمانے کے اندر صحابہ کو نہیں پتہ تھا کون منافق ہے اور کون مومن ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا تھا؟ راز تھا. عبداللہ ابن ابی کا اگر پتہ ہوتا کہ یہ منافق ہے تو صحابہ اسے چھوڑتے، اللہ کے رسول اسے چھوڑتے؟ نہ. منافقین کے کبھی بھی چہروں کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ فلاں منافق ہے اور فلاں مسلمان ہے. یہ صرف اور صرف چیزیں ہوتی ہیں، کچھ خصلتیں ہوتی ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں، جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں انسان منافق بن جاتا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی ہیں، فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، اور جب بھی وعدہ کرے گا وہ وعدے کی مخالفت کرے گا. بار بار جگہ جگہ کے اوپر وعدہ کرے گا اور وعدے کو بھولتا جائے گا. یہ کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے. اور یہ علامت بیان کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب آپ اس کے پاس اپنی امانت رکھیں گے تو خانہ، خیانت کرے گا. یعنی ہر قسم کی امانت کے اندر خیانت کرے گا. اور منافقین کی علامات میں سے ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں کیا ہیں؟ امانت ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امانت کی وہ کوئی رعایت نہیں کرے گا، منافق ہے. منافقین کی علامات میں سے ہے. ادھر آیا، کوئی بات کی کسی نے، اٹھ کر فوراً جا کر دوسرے کے سامنے کر دی. دو انسانوں کو آپس میں لڑانے والا یہ سب سے بڑی منافق کی علامت ہے کہ جو دو انسانوں کو آپس میں لڑاتے. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب بھی کوئی دو انسانوں کو لڑائے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا. اور جب اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا تو پھر کون سا ایسا در ہے جہاں سے ہم بچیں گے؟ تو اللہ نے بتا دیے اصول کس کے؟ دوستی کے، کہ دوستی آپ نے کس کے ساتھ لگانی ہے کہ جو آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر صحابہ کی اگر آپس کی دوستیاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو خوب اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ صحابہ جس کے ساتھ بھی دوستی کرتے تھے تو وجہ درمیان میں ایک ہی ہوتی تھی، اللہ کی رضا. اللہ کی رضا نہ ہو تو کوئی دوستی نہیں. اللہ کی رضا نہیں تھی تو سگا باپ بیٹا آمنے سامنے لڑنے کے لیے آگے. فلاں سامنے ایک صف کے اندر ماموں کھڑا ہے، ادھر بانجا کھڑا ہے، چچا سامنے ہے، بھتیجا ادھر ہے، باپ سامنے ہے، بیٹا ادھر ہے. وجہ کیا ہے؟ درمیان میں اللہ کی ذات ہے کہ ایک بت پرست تھا اور ایک اللہ کو ماننے والا تھا، اس لیے مد مقابل آئے. اور بات کریں اگر پھر محبت کی، جب ایمان لے آئے نا اور انہی صحابہ نے آپس میں جب محبت کی تو انصار جب آئے نا، مہاجرین جب آئے انصار کے پاس، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو ان کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑے تک کوئی چیز نہیں تھی مکہ والوں کے پاس. لیکن جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو اب ذرا دیکھیے، پیغمبر علیہ السلام ایک کا ہاتھ پکڑتے مدینہ والے کے ہاتھ میں دے دیتے، آج سے یہ تیرا بھائی ہے، یعنی اپنی وراثت میں سے اسے تو نے حصہ بھی دینا ہے.
یہ مواخات قائم کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب پھر دیکھیے اس محبت کا صلہ کیا ملا۔ صحابی آئے، یعنی مہاجر جنہوں نے ہجرت کی تھی، انصاری صحابی کے پاس، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے کدھر؟ مدینہ کی طرف۔ مدینہ پہنچے تو ایک صحابی کے ہاتھ میں پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ دیا، فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ انہوں نے کہا عبد الرحمن، میرا یہ جتنا مال ہے تجھے نظر آتا ہے، اس میں سے آدھا تیرا اور آدھا میرا، لے لو، یہ محبت ہے۔ فرمایا میری 2 بیویاں ہیں عبد الرحمن، ایک کو جس کو تو کہتا ہے میں طلاق دیتا ہوں، طلاق کرنے کے بعد عدت گزر جائے عبد الرحمن اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ کہتے ہیں کوئی، یہ محبت ہے نا۔ یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ اور اس محبت کی سب سے بڑی بنیاد جو تھی وہ کیا تھی؟ اللہ کی رضا تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اوس و خزرج لڑتے تھے، روایات میں آتے ہیں 2-2 300 سال تک ان کی لڑائیاں آپس میں تھی، اور ایسی دشمنیاں تھی کہ راستے کے اندر ایک انسان گزرتا ہے، دوسرے کی ٹانگیں راستے کے اندر ہیں، اسے یہ نہیں کہتا تھا اپنی ٹانگیں پیچھے کرو، تلوار لے کر ٹانگیں کاٹ دیتے تھے ایک دوسرے کی۔ ایسی نفرت اور ایسی دشمنی تھی، لیکن جب کلمہ پڑھا نا تو کلمہ پڑھنے کے بعد یہ محبت ان کے درمیان آ گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، جو دوستی کا حقدار ہے اور جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بتایا کہ دوستی لگاؤ، ان کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی مت لگاؤ۔ کیوں؟ یہ تمہیں کدھر لے کر جائیں گے؟ جہنم کو لے کر جائیں گے، اور آپ نے جانا کدھر ہے؟ جنت کو۔ تو جنت کو اگر جاؤ گے یہود و نصارہ کو آپ نے چھوڑنا پڑے گا۔ اور محبت کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ کس انسان کے ساتھ محبت انسان کو ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان اس کے لباس کو اپنے تن کے اوپر سجاتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ آج ہم اگر لاکھ مرتبہ بھی کہیں نا یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہماری محبت نہیں، تو دیکھنے والا کہے گا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر اس کی یہودیوں اور عیسائیوں سے محبت نہ ہوتی، یہ کبھی بھی ان کے لباس کو اپنے جسم کے اوپر نہ تانتا۔ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور اسی طریقے سے یہ جو رسوم ہیں، رواج ہیں، اور ہماری جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ ساری یہودیوں اور عیسائیوں والی ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو کوئی جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج اگر زندگی یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو یاد رکھ لیں کل کبھی بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، ان کی مجلس میں نہیں ہوں گے، بلکہ کدھر ہوں گے؟ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہوں گے۔ کیوں؟ محبت ہماری ان کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا مت لگاؤ ان کے ساتھ دوستی۔ اور دوسری جگہ پر فرما دیا کہ دشمن تمہارا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، تمہارا جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دوست نہیں۔ فاتخذوہ عدوا، اسے تم اپنا دشمن بناؤ۔ آج کوئی بھی ہے، مسلمان یا کافر، وہ ہر ایک شیطان کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن یاد رکھ لیں زبان سے برا بھلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک عملی جامہ اسے نہیں پہنائیں گے۔ ہر ایک کہتے ہیں شیطان برا ہے، شیطان اچھا نہیں، شیطان برا راستہ دکھلاتے ہے، لیکن عمل نہیں اس کے اوپر۔ حالانکہ اللہ نے جو قرآن کے اندر حکم دیا، اللہ نے فرمایا فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بناؤ۔ دشمن کیسے بنائیں گے؟ ذرا اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دشمن وہ تب بنے گا جب نماز کا وقت ہے، اذان ہو گئی، شیطان کہے گا نہ فلاں کام بھی ہے، فلاں کام بھی ہے، جسم بھی ٹھیک نہیں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، نہیں جانا نماز کو۔ اب جب آپ نکلیں گے نماز کے لیے، آئیں گے نماز کے لیے، فاتخذوہ عدوا، یہ کیا ہے؟ آپ نے اسے دشمن بنایا ہے۔ کسی کا حق آپ کے پاس ہے، دبایا ہوا ہے،
شیطان لاکھ مرتبہ کہے گا دیا نقصان ہو جائے گا، پیسوں کے اندر کمی آئے گی، فلاں فلاں پریشانیاں آئیں گی، تو اس وقت اگر آپ نے دیا فلاں کا حق تو اس وقت کیا ہے، آپ نے شیطان کو دشمن بنایا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ شیطان آج کا دشمن نہیں، یہ شیطان ازلی دشمن ہے۔ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، آدم علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی اس وقت سے اس نے کیا نعرہ لگایا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی مجھے قسم ہے، یعنی اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سارے کے ساروں کو گمراہ کروں گا، یعنی ان ساروں کے اوپر میں اپنا زور لگاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ مجھ سے بچ جائیں گے۔ آپ خود سوچئے ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، ان دونوں کو ننگا کرنے والا کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ جنتی لباس تھا ان کے اوپر، اور جنتی لباس کو اتروانے والا کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اللہ قرآن کے اندر گواہی دیتے ہیں کہ اس نے وہ پھل کھلوایا آدم اور حوا سے، اور ان کی شرمگاہیں کھل گئی، اور جب کوئی آپ کے والد اور والدہ کو ننگا کر سکتا ہے وہ آپ کا خیر خواہ کہاں پر ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، بناؤ اس کو کیا؟ اپنا دشمن، اور جب تک اسے اپنا دشمن نہیں بناؤ گے تب تک آپ خسارے کے اندر ہیں۔ اسے دوست بنا لیا تو یاد رکھ لیں ان حزب الشیطان هم الخاسرون، پھر اس کا جو گروہ ہے نا وہ خسارے ہی کے اندر ہے، اس کی دنیا بھی ذلیل و خوار ہے اور اس کی آخرت بھی ذلیل و خوار ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔